بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹلی میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رعایا اسے بہت ناپسند کرتی تھی، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اس بادشاہ کا ایک خوش آمدید وزیر بھی تھا۔ وہ دن رات بادشاہ کی نیکی، سچائی اور انصاف کی جھوٹی تعریفیں کرتا تھا۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ مجھے رعایا کے لوگوں کا حال سچ سچ بتایا کرو کہ کون کس حالت میں ہے اور لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس طرح میں ان کی رائے اور ان کے حالات صحیح طور پر معلوم کر سکوں گا۔ اس کے جواب میں دوسرے وزیر تو خاموش رہتے، مگر تعریف کرنے والا وزیر فوراً کہتا، حضور کی نیکی اور انصاف کے چرچے ساری دنیا میں موجود ہیں۔ بھلا وہ کون بے وقوف آدمی ہوگا جو حضور کے انتظام سے خوش نہ ہو۔ ہمارے ملک کی رعایا بے حد آرام اور چین سے ہے۔ بادشاہ کو اس کی باتیں سنتے سنتے شک ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خوش آمدید مجھ سے سچی اور انصاف باتیں نہیں کرتا اور اس کے دھوکے میں اپنی رعایا کے حال سے بے خبر ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے ارادہ کیا کہ اس وزیر کو کسی طرح آزمانا چاہیے۔ پہلے تو وہ اسے باتوں باتوں میں سمجھاتا رہا کہ دیکھو، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہوتا جس کے سارے لوگ اپنے بادشاہ سے خوش ہوں، اور کوئی بادشاہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جو کسی معاملے میں بے جا فیصلے نہ کر بیٹھے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ وزیر کو چاہے کہ اس کے سامنے سچ بولے اور حق بات کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لیڈر ہو کر میرے سامنے رعایا کا حال اور ان کے خیالات اور میرے انتظام کی صحیح حالت مجھے بتا دیا کرو تاکہ میں سب لوگوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کروں۔ لیکن وزیر اپنی خوشامد کی عادت سے باز نہ آیا اور اسی طرح جھوٹی سچی باتیں بنا کر تعریفیں کرتا رہا۔ آخر بادشاہ نے تنگ آ کر اس کی آزمائش کے لیے اس سے کہا، ہم تمہارے کام اور تمہاری باتوں سے بہت خوش ہیں اور اس سلسلے میں تمہیں بہت بڑا انعام دینا چاہتے ہیں۔ یہ انعام ایک دن کی بادشاہت ہے۔ تم کل بادشاہ بنو گے اور دربار میں سب امیروں، وزیروں اور رعایا کے لوگوں کو جمع کر کے تمہاری ایک دن کی بادشاہت کا اعلان کریں گے۔ وزیر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ دوسرے دن شاہی دربار میں لوگ آنا شروع ہو گئے۔ ہر طبقے کے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی اور ان کے سامنے وزیر کو بادشاہ نے اپنا تاج پہنا کر اپنے تخت پر بٹھا دیا اور اعلان کیا کہ آج کے دن وہ بادشاہ نہیں ہے، آپ لوگوں کا یہ بادشاہ ہے۔ اس کے بعد سب لوگ کھانے پینے میں مصروف ہو گئے۔ خوش آمدید وزیر تخت پر بیٹھا بڑی شان سے نئے نئے حکم چلا رہا تھا اور خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ اصلی بادشاہ ایک دن کے نقلی بادشاہ کے پاس چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اتنے میں ایک دن کے بادشاہ کی نظر جو اچانک اٹھی تو وہ ایک دم خوف سے کانپنے لگا۔ اصلی بادشاہ اس کی حالت دیکھ کر مسکراتا رہا۔ قصہ یہ تھا کہ نقلی بادشاہ نے دیکھا کہ شاہی تخت کے اوپر جہاں یہ بیٹھا تھا، سر پر ایک چمکدار خنجر لٹک رہا تھا جو بال جیسا باریک ڈوری سے بندھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر نقلی بادشاہ کا ڈر سے برا حال ہو گیا کہ کہیں یہ بال ٹوٹ نہ جائے اور خنجر کہیں اس کے اوپر نہ آ پڑے۔ اس نے ضبط کر کے سنبھلنے کی کوشش کی، مگر اسے خوف کے مارے سیدھا نہ بیٹھا گیا۔ آخر مجبور ہو کر اصلی بادشاہ سے کہا، حضور یہ خنجر ہمارے سر سے ہٹا دیا جائے۔ اصلی بادشاہ نے مسکرا کر کہا، یہ کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہر بادشاہ کے سر پر ہر وقت لٹکا رہتا ہے۔ اسے فرض کا خنجر کہتے ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ اپنے فرض سے ذرا غافل ہوتا ہے تو یہی خنجر اس کے سر کی خبر لیتا ہے، لیکن جو بادشاہ انصاف اور سچائی سے حکومت کرتا ہے، یہ خنجر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب تو وزیر کی بہت بری حالت ہو گئی اور وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، کیونکہ اس کے دل میں خیال آ رہے تھے کہ اس ایک دن کی بادشاہت میں وہ ایسے حکم چلائے گا جس سے اس کے خاندان والوں، عزیزوں اور دوستوں کو فائدے پہنچے، مگر اب تو اس کے سارے منصوبے خاک میں ملتے نظر آ رہے تھے۔ اس نے سوچا، اگر کوئی حکم اس نے انصاف کے خلاف دیا تو یہ خنجر اس کی گردن اڑا دے گا۔ اصلی بادشاہ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر کہنے لگا، اب تمہاری سمجھ میں آیا کہ بادشاہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کی جان کو کیا کیا عذاب جھیلنے پڑتے ہیں۔ یہ تخت آرام اور منمانی چلانے کے لیے نہیں ہے۔ رعایا کا حال اور ملکی نظام کے بارے میں صحیح بتاؤ۔ خوش آمدید وزیر اپنے بادشاہ کی جھوٹی تعریف کر کے ملک، بادشاہ اور رعایا کی بھلائی نہیں کرتے اور خود اپنے بھی خیرخواہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے بادشاہ کو اس چمکدار خنجر کی زد میں لاتے ہیں جو اس کے سر پر لٹک رہا ہے۔ بلکہ وہ اپنے بادشاہ کی باتیں سن کر بہت شرمندہ ہوا اور وہ خوش آمد سے باز رہنے کی توبہ کر کے بادشاہ سے دستبردار ہو گیا۔